بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، یقیناً اس توبہ ایمان کے بعد تیرا رب غفور اور رحیم ہے۔ اب والذین عملو کیا چیز ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ عین میم لام، عمل کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس میں محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، وہ آپ کا عمل ہے۔ جیسے نماز میں محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، تو وہ آپ کا عمل ہے۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں جس میں محنت ہے، مشقت ہے، کس قسم کا کام؟ سیئات۔ سیئات کا روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے؟ سین واو حمزہ۔ ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کرتے، یعنی ایسی عملہ، ایسی محنت جو آپ کو غم میں مبتلا کر رہی ہے، جس کو کہتے ہیں نا برا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر زنا برا کام ہے نا، کیونکہ زنا کرنے کے بعد آپ غم میں مبتلا ہوں گے، اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ تو برے کام کون سے ہوتے ہیں؟ پہلی چیز جس میں محنت لگتی ہے، دوسری چیز ایسے کام ہیں جو آپ کو غم میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ چوری کرنے میں آپ کو پوری پلاننگ کی ضرورت ہے، بیٹھے بیٹھے تو چوری نہیں ہو جائے گی نا، اور اس کے بعد تھوڑے پیسے آئیں گے لیکن سب برکت ختم، پولیس پکڑ لے گی تو کیا غم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایسے کام میں محنت کرتے ہیں جو ان کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور غم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آسودہ کرتی ہے، اداس ہو جاتا ہے، دل خوش نہیں ہوتا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایسے کام زنا ہو گئی، چوری ہو گئی، جھوٹ ہو گیا، سما کیا ہے؟ پھر یعنی کہ اگلی سٹیج کہ آپ سے مثال کے طور پر زنا ہوا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تابو کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کدھر ہے؟ عرش پر، 7 آسمان ہیں، اور نیچے کیا ہے؟ ہماری زمین، ہم ادھر ہیں، اور ایک ہے صراط مستقیم جس پہ آپ کو چلنا ہے۔ اب جب آپ زمین پہ ہیں تو زمین میں رہ کر آپ سے بہت زیادہ غلط کام ہوتے ہیں۔ زنا کدھر ہوا؟ زمین میں۔ چوری کدھر ہوئی؟ زمین میں، ٹھیک ہے نا۔ اب توب کیا ہے؟ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تم سیدھے سیدھے چلو، سیدھا سیدھا۔ جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں آپ کی نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف۔ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کیا پیچھے مڑ کر تو گاڑی نہیں ڈرائیو کریں کہ منہ آپ کا سیدھا ہوگا۔ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کی نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن جب آپ ایسے عمل کرتے ہیں جو آپ کو غم میں مبتلا کرتے ہیں، جیسے کہ زنا، چوری یا برا عمل کرتے ہیں، تو نگاہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کی بجائے زمین کی طرف ہو جائے، آپ کی پوزیشن بدل جاتی ہے۔ پہلے آپ کدھر ہیں؟ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ آنکھیں کدھر ہیں؟ سیدھا اللہ کی طرف۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کدھر چلے جاتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ زمین کی طرف نکل جاتی ہیں۔ تو توبہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی پوری سچویشن بدل دی۔ آنکھ کدھر جا رہی ہے؟ زمین کی طرف نا، آپ زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو توبہ کیا ہے کہ آپ واپس اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ دوبارہ سے اللہ کی طرف دیکھنے لگ گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کہ آپ سوئچ ہو گئے، آپ نے پوری پوزیشن سوئچ کر لی ہے۔
اور پھر توبہ کے بعد اگلی والی چیز کیا ہے؟ صرف توبہ نہیں ہے، صرف سچویشن آپ نے چینج نہیں کرنی، بلکہ آمینو، امن، الف میم نون۔ امن کیا ہے؟ سکون، راحت۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اس تصدیق کا نام ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے درخت کو دیکھا اور آپ کے دل میں سکون آ گیا، ہاں یہی ہے، یہ ایمان ہے۔ آپ نے بادلوں کو دیکھا، اس کو فوراً اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، آپ کو یہاں سکون آ گیا، اور پھر اگلا قدم کیا ہوا؟ آپ سجدے میں گر گئے۔ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تصدیق ہے جو دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا زیادہ سکون ہے اس کے پاس اتنا زیادہ ایمان ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ صرف پوزیشن نہیں بدلنی، صرف آپ نے اپنی آنکھیں اللہ کی طرف نہیں کرنی، بلکہ پورا ہوم ورک اللہ نے دے دیا۔ دل میں سکون پیدا کرو، ایسے کام کرو جو سکون والے ہوں، کیونکہ سیاحت میں آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو آپ کو غم میں مبتلا کر رہے ہیں، آپ کو ڈپریس کر رہے ہیں۔ اب توبہ کی، سچویشن بدلی، تو پھر ایسے کام، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایسے کام جو آپ کو سکون دیں۔ اب وہ کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر قرآن کا پڑھنا، قرآن پڑھ کے آپ کو کیا سکون آتا ہے نا، یا سائنس کو پڑھ کے آپ ریلیٹ کر لیں قرآن کے ساتھ، تو کیا ہے؟ سکون آئے گا۔ تو صرف توبہ نہیں کرنی، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں نا توبہ، تو ہم بیسیکلی کیا سوچتے ہیں کہ ہاں اگر میں نے زنا کیا تو اللہ اکبر، اب میں نہیں، استغفر اللہ، اب میں اور زنا نہیں کروں گی، which is really good۔ یہ ہے one of the condition of توبہ، کیا ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں جو آپ کو غم میں مبتلا کریں۔ لیکن اگلا سٹیپ کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ میں نے زنا ختم کر لیا، اب زنا آپ نے ختم کر لیا تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب ایسے کام کرنے ہیں آپ نے جو آپ کو سکون دیں، یہ ایمان ہے۔ ایسے کام کرنے جو آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ انّا، بے شک، جس میں کوئی شک نہیں ہے، رب کا، یعنی کہ آپ کا رب رے بے وہ جس نے آپ کو ذرے سے لے کر کمال تک پہنچایا، آپ کا رب کیا ہوگا؟ اس توبہ اور ایمان کے، کیونکہ بعد ہی ہاں ہے نا، یعنی کہ ہاں کدھر جا رہی ہے کہ توبہ اور ایمان کے بعد، توبہ اور ایمان کے بعد آپ کا رب آپ کے اوپر کیا ہے؟ غفر، غین فے، یعنی کہ وہ آپ کو کور کر دے گا۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے کور کر دینا۔ غفر بیسیکلی ایک مثال کے طور پر آپ نے اپنے سر میں تیل لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اوپر آپ نے بہت ہی خوبصورت سا حجاب لینا ہے، تو آپ کے سر میں تیل ہے تو آپ پہلے کورنگ رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ حجاب لیں گے تاکہ تیل جو ہے وہ اس حجاب تک نہ پہنچے اور آپ کا حجاب جو ہے وہ گندا نہ ہو جائے۔ غفر کیا چیز ہے؟ غفر صرف کور کرنا نہیں ہے، یعنی یہ نا میری بک آف ڈیڈ، اس میں کتنے کالے دھبے میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو غفر کیا ہے کہ اس کو آپ نے صرف صاف نہیں کرنا، نہیں کہ اس کو صرف صاف کرنا ہے، بلکہ غفر کیا ہے کہ اس کے اوپر ایسا کپڑا ڈال دیں، ایسی چادر ڈال دیں کہ آگے کوئی اور کالا دھبا نہ لگے۔ جیسے آپ نے وہ کیپ پہنی تاکہ آپ کا حجاب جو بہت خوبصورت ہے، سلک کا ہے، وہ آپ کا تیل جو ہے وہ اتنے خوبصورت حجاب کے ساتھ حجاب کو نہ لگ جائے۔
تو غفر کیا ہے کہ اللہ غفور ہے، کہ غفور کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ صرف آپ کے کالے دھبے ختم کر دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرے گا وہ کہ ایک ایسی کورنگ ڈال دے گا آپ کی آنکھوں پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر، آپ کے ہاتھ پر، آپ کے کان پر، کہ آپ سے کوئی برے کام ہوں گے ہی نہیں. تو غفر ایسی کورنگ ڈالنا، ایک جس سے آپ کے کالے دھبے نکل جائیں، دوسرے آپ کو پروٹیکٹ کرتے، وہ آپ کو سیل کر دے کہ آپ کی نگاہ کسی بری چیز کی طرف اٹھے ہی نہ. اور دوسرا کیا ہے؟ رحیم. رحیم رحمیم، رحم 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 کیا ہے کہ آپ کو وہ بہت زیادہ اپنے قریب کر لے گا. ہم نے یہ جو یا ہے نا، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ، فعیل کے وزن پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو صرف آپ کو کور نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کو اپنے لیے پسند کر لے گا. ہم کہتے ہیں اللہ رحم کر، رحم کر، رحم کر، رحم کر. کیا مطلب ہوتا ہے اللہ تو رحم کر، تو رحم کر، تو رحم کر؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو جو ہے سافٹ ہو جا ہمارے ساتھ. اب اللہ کی سافٹنس کیا ہے کہ کوئی بھی میں غلط کام نہ کروں. اللہ کی سافٹنس کیا ہے کہ اللہ مجھے کسی جگہ پکڑے ہی نہیں. کیونکہ جب اللہ سخت ہوتے ہیں نا، جیسے آج کل کرونا وائرس ہوا ہے، اللہ ناراض ہے، سخت ہے، تو اس قسم کے وائرسز میں ہم پھنس جاتے ہیں. پرابلمس میں ہم کیوں پھنستے ہیں؟ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو رحیم کا کیا مطلب ہے؟ سافٹ، کہ ہر وقت اللہ آپ کے ساتھ نرمی برتے. تو یہ آیت جو ہے نا ایک قسم کی موٹیویشن ہے کہ کوئی بات نہیں، انسان سے ایسے کام ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کام نہ ہو جاتے ہیں. لیکن جب اپنی خطا کا احساس ہو تو فوراً اپنی پوزیشن چینج کریں اور ایسے کام شروع کرتے ہیں جس سے دل میں سکون آئے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ صرف کالے دھبے نہیں مٹا دے گا، بلکہ ایسی کورنگ دے گا، ایسا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا کہ آگے غلط کام نہیں ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ آپ کو اپنے سے رحیم قریب کر لے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے نکاح کرے، تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اس آیت کی انہوں نے تلاوت کی کہ جن لوگوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، ایمان لے آئے اور راستی پر آ گئے، تو اللہ اس کے بعد بھی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے.